السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی کلپ میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا مرنے سے پہلے مرنے والے کو اپنی موت کی آگاہی ہو جاتی ہے یا نہیں۔ آج کی اس کلپ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی علامتیں اور نشانیاں ہیں جس سے ہم یہ پہچانیں گے کہ انسان مر چکا ہے، انتقال کر چکا ہے۔ یہ نشانیاں اور علامتیں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ہر انسان کے مرنے کے بعد ظاہر ہوں، بلکہ کبھی ان میں سے کچھ کسی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں تو کچھ نشانیاں کسی دوسرے کے ساتھ۔ ان میں سے بعد کا ذکر قرآن و سنت سے ملتا ہے تو کچھ تجربے اور مشاہدے کی بنا پر فقہا نے بیان کی ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں پھٹی اور کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ تعالیٰ کافروں اور گنہگاروں کو ایک ایسے دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی اور کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذین کفروا۔ اور جب اللہ کا کیا ہوا وعدہ جو کہ حق ہے قریب آ جائے گا تو کافروں کی آنکھیں پھٹی اور کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ بالکل اسی طرح مرنے کے وقت موت کی شدت اور سختی کی وجہ سے روح نکلنے کے وقت سب کی آنکھیں کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی وفات کے وقت ان کے پاس آئے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا اور آپ نے فرمایا، ان الروح اذا قبض تبعه البصر۔ روح جب نکالی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ سن کر ان کے گھر والے رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اپنے لیے صرف خیر کی دعا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مغفرت کی دعائیں کیں، اے اللہ تو ابو سلمہ کو بخش دے اور نیک لوگوں میں ان کے درجات کو بلند کر اور ان کے پیچھے اور ان کے بعد باقی رہنے والوں کے لیے ان کا کارساز بن۔ اے رب العالمین تو ہمیں اور انہیں معاف کر دے، ان کی قبر کو کشادہ اور نور سے بھر دے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حضرتم موتاکم فاقبضوا البصر فان البصر یتبع الروح۔ آپ نے فرمایا، جب تم اپنے مرنے والوں کے پاس رہو تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو کیونکہ آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مرنے کے بعد آنکھوں کا کھلا اور پھٹا رہ جانا روح کے نکلنے کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ اسی طرح فقہا نے مشاہدے اور تجربے کی بنا پر کچھ اور علامتیں اور نشانیاں ذکر کی ہیں۔ مثلاً کبھی ہتھیلیاں بازوؤں سے ڈھیلی ہو کر الگ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ زندہ رہنے کی صورت میں یہ بازوؤں سے ملی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی انسان کی روح نکلتی ہے تو یہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح کبھی کسی کے پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور وہ صحیح سے کھڑے نہیں رہ پاتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، لوگ وہاں سے ایک جنازہ قبرستان لے جا رہے تھے تو اس ڈاکٹر نے کہا، ابھی یہ آدمی مرا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پیر ڈھیلے یا ایک طرف مائل نہیں ہوئے ہیں بلکہ سیدھے ہیں۔ کفن کھول کر دیکھا گیا تو اللہ کے فضل سے وہ آدمی زندہ تھا۔ کبھی کسی میت کی کن پٹی اندر کی طرف دھس جاتی ہے تو کبھی کسی کے چہرے کی چمڑی پھیل جاتی ہے، کبھی ناک ٹیڑھا اور ایک طرف جھک جاتا ہے اور کبھی کسی کا بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو کبھی کسی کے ہونٹ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں اور بند نہیں ہوتے ہیں، اور یہ سب روح نکلنے اور موت کی سختی اور سکرات الموت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی سے نوازے، آمین۔ نیکسٹ کلپ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے اعمال اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے میت کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔